بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیغام حجت الوداع کے ایک سیریز جو ہمارے پروگرام کی چل رہی ہے نہت اسٹوڈیو سے، ایک نئی سیریز ایک نئے پیغام کے ساتھ. میں ہوں محمد افتخار خان. آج کا جو ہمارا اس سلسلے کی کڑی کا جو پروگرام ہے، آج کا جو اس ٹاپک جو ہم نے اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے پیغام حجت الوداع کے حوالے سے، بڑا ورسٹائل بڑا واسٹ ٹاپک ہے. اور اصل وجہ بھی آج کے جو معاشرے میں عدم برداشت، معاشرے میں بگاڑ، معاشرے میں بے راہ-روی اور بے پناہ مسائل، مساوات کا نہ ہونا، اخوت اور بھائی چارے کا ختم ہو جانا، اضطرابی کیفیت، رواداری کا ختم ہو جانا، بے شمار ایسے مسائل جن کا آج ہمیں سامنا ہے. آج کا یہ موضوع ہمارا جو ہوگا پیغام حجت الوداع کے حوالے سے اصلاح معاشرہ. پیغام حجت الوداع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذیقعدہ 10 ہجری میں جب حج کا ارادہ کیا اور 9 ذی الحج کو جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، جس وقت کم و بیش 1,24,000 یا 1,44,000 کا جو سمندر ٹھاٹے مارتا سمندر عوام کا پیغمبر علیہ السلام کے سامنے موجود تھا، تو جو پیغمبر علیہ السلام نے جو نچوڑ دیا اپنی گفتگو کا، اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ منشور اعظم کہتے ہیں، جس میں ایک معاشرے کی تشکیل سے لے کر اجتماعیت سے لے کر انفرادی حیثیت تک مکمل اس میں زندگی گزارنے کے اصول، کاروبار کرنے کے اصول اور ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے معاشرتی اصول کے حوالے، جو معاشرتی اصول ہیں ان کو بھی وضع کیا. آج جو ہمارے درمیان مہمان شخصیات 2 شعبۂ زندگی سے تشریف فرما ہیں. میری جو پہلی مہمان شخصیت آج کے پروگرام کی، آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں. آپ کی اسپیشلٹی خاص طور پر جس پہ آپ کو ایک عبور حاصل ہے وہ تقابل ادیان، جسے ہم کمپیریٹیو ریلیجن بولتے ہیں. میری مراد جناب خاور رشید بٹ صاحب. السلام علیکم سر. سر ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ. اسی طرح ہمارے ساتھ دوسری جو شخصیت ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹرپرینیور بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں، جو ایک نوبل پروفیشن، ایک بزنس کو ایک شرعی بنیادوں پر لے کے چلتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ملٹیپل بزنس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ نہت اسٹوڈیو کے سے لے کر اور ڈفرینٹ اگر شعبہ جات کو دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ ان سے منسلک ہیں. میری مراد جناب انعام میاں صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انعام الرحمان صاحب اور اسی طرح خاور رشید بٹ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میرا پہلا سوال جناب خاور رشید بٹ صاحب سے ہے. شیخ صاحب، اس بات کی رہنمائی کیجیے کہ جو خطبہ حجت الوداع تھا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج کے مقام پر 9 ذی الحج کو جو خطبہ تھا، منشور اعظم تھا، اس میں معاشرے کی تشکیل، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے جو قوانین، اصول و ضوابط جو وضع کیے، وہ کیا تھے کہ جن پر آج بھی معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت، بے راہ روی اور ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے مسلم حکومت کے تحت جتنے بھی علاقے آتے تھے ان میں پیغام بھجوا دیا کہ بھئی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جس نے اقتدا کرنی ہے میرے حج کی تو وہ پہنچے وہاں پر. دور دراز سے بھی صحابہ پہنچے، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ جمع ہو گئے وہاں پر. تو 9 ذی الحجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ بہت ہی قیمتی موتی تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کو جامع کلمات ملے ہیں. دریا کو کوزے میں سمیٹنا. چھوٹے سے لفظ کے اندر بہت زیادہ مفہوم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند کر دیتے تھے. تو آپ جب ان باتوں کے اوپر غور کریں گے، وہ پورا خطبہ اگر آپ پڑھیں گے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ صرف چند منٹ کے اوپر مشتمل تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا خطبہ نہیں تھا.
لیکن اس کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوائنٹ بیان کیے ہیں، جو شکے بیان کی ہیں، وہ دنیا کے بہترین اصولوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ ہم اگر پہلی بات کو لیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان اموالکم و دماءکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ تمہارا مال و دولت، تمہاری جانیں تمہارے اوپر ایسے حرام ہے جیسے اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے۔ مثالیں دے یہ کے وضاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی حرمت کو بھی بیان کیا، مہینے کی حرمت کو بھی، شہر کی حرمت کو بھی، کہ جیسے ان کی حرمت ہے تمہارے نزدیک، ایسے ہی تم نہ تو کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنے کا معاملہ کر سکتے ہو، نہ کسی کو ناجائز قتل کر سکتے ہو۔ اب ہم یہ پہلے پوائنٹ کو اگر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ صحیح۔ اصلاح معاشرہ کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے، وہ مالی اعتبار سے ہو یا جانی اعتبار سے ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، ظلم کی صورت کے اندر ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے، اگر تو وہ مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا ہوگا تو وہ مد مقابل آ جائے گا اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد وہ پھیل جائے گا۔ اور عموماً ہوتا ہے اسی طرح کہ ظلم جو ہے نا وہ نچلے طبقے کے اوپر ہی جو ہے نا وہ حاوی ہوتا ہے، کہ اگر ہم کسی کو گالی نکالنے لگیں گے یا کسی کو مندہ بولنے لگیں گے تو ہم اس کی فوری طور پہ اس کی شخصیت کو جج کریں گے، یار یہ کتنے کو پانی میں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا نا کہ اس نے تو مجھے جو ہے نا لٹکا دینا، بالکل ایسے ہی، یہ تو مجھے آگے سے جو ہے نا بھاری پڑے گا میرے اوپر، تو ہم دب جاتے ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں آگے والا کمزور طبقے کا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کی گمراہی کا سبب، ان کے اوپر عذاب آنے کا سبب یہ تھا کہ جو مظلوم بندہ، یعنی جو ماڑے طبقے کا بندہ اگر وہ کوئی جرم کرتا تو اس کے اوپر وہ حد نافذ کرتے تھے، اور اگر کوئی طاقتور آدمی ظلم کرتا، کسی حد کو پہنچتا، سزا کو پہنچتا، تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یعنی رول آف لا نہیں تھا، قوانین کا عمل درآمد، انصاف نہیں تھا، ظلم تھا۔ تو جب کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کی بجائے بگاڑ کے اندر آئے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے۔ تو معاشرے کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ہر بندے کو اس کا حق دینا ہے، حفظ مراتب، یعنی جو اس کا حق بنتا ہے، اگر وہ بڑا ہے تو ہم اس کو احترام کے ساتھ دیکھیں، اگر وہ چھوٹا ہے تو ہم شفقت کے ساتھ دیکھیں اس کو۔ والدین کے الگ حقوق ہیں، اولاد کے الگ حقوق ہیں، میاں بیوی کے الگ حقوق ہیں، حکومتی لیول کے جو بندے ہیں ان کے ریاستی ذمہ داریاں، ان کے الگ حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی اسلام کے اندر بیان ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اونٹ جو ہے وہ رو پڑا ہے، شکایت کی اس نے کہ میرا مالک جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلا کر جو ہے اس کو سمجھایا، ڈانٹا اور بات بتائی کہ جتنا یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالو۔ تو یہ بہترین اصول دنیا کے، یعنی سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جانے والا جو یہ اصول ہے کہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ اصلاح معاشرہ کے اندر یہ بنیادی اور کلیدی کردار ہے کہ اگر ہم ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، انصاف کریں گے، اگر کسی نے ظلم کر دیا ہے تو فوری انصاف اس کو اس تک مہیا کریں گے تو بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ اسی طرح انعام، آپ چونکہ ایک انٹرپرینور ہیں، بزنس مین ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اسپیشلی جب آپ ڈیل کرتے ہیں، بزنس ڈیل ہو یا جب ہمارے سے کوئی چیز لین دین کا معاملہ آتا ہے، اس کے اندر بھی جب لوگ ناپ تول کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے اندر جب کمی کرتے ہیں، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، اور ایسے کون کون سی چیزیں ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہیں، ایک بزنس مین ہونے کے ناطے، ایک انٹرپرینور ہونے کے ناطے اور ایک شہری ہونے کے ناطے، جن کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے میں عموماً بیماریاں ہمیں پائی جاتی ہیں؟ اصل میں نا اس میں
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقین کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی کمی ہے کہ ہم جو ہے 2 نمبری کی طرف جاتے ہیں, دھوکہ فریب کی طرف ہم جاتے ہیں, جبکہ بندہ بالکل 1 نمبری کے ساتھ اور اس کو کہتے ہیں فیئر ڈیلنگ کے ساتھ اگر بندہ کاروبار کرے تو وہ کچھ عرصہ وقت لگتا ہے کچھ, لیکن اللہ وہی اس کی پہچان بن جاتا ہے, اس کی پہچان بن جاتا ہے. اب ہماری مارکیٹ ہے نا, اس میں موجود ہیں بندے ایسے ایسے کاریگر دھوکہ فریب کرتے ہیں جناب, وہ ایک وقت گزرتا ہے تھوڑا, سال 2 سال 4 سال, اس وقت تو ہر زبان, ہاں جی, ہر زبان زد عام پہ آ جاتا ہے, فلاں بندہ یار مجھے کسی نے فلاں کے پاس ریفر کیا, وہ نہ جانا وہ تو بہت بڑا چور ہے, وہ ہر زبان پہ زد عام آنا شروع ہو جاتا ہے. اب کمائی تو اس کو اچھی جا رہی ہوتی ہے, لیکن وہ رسوا بھی ہو جاتا ہے, ریپیوٹ بھی خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے وہ مناسب منافع پر کام کر کے 1 نمبری اپنی سروسز اچھی دیتا ہے, ہر چیز میں وہ ایک جو ہے نا اپنا معیار اس نے برقرار رکھا, اس میں چاہے اس کو نفع کم ہے لیکن اللہ رب العزت پر توکل اس کا کامل یقین ہے اس کا, وہ اپنی فیلڈ میں اپنے طریقے کے ساتھ محنت کر رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ایک نام اچھے لوگوں میں ایک بن جاتا ہے, ایک اس کا مقام بن جاتا ہے, تو اس کے سبب بھی وہ جو نفع ہے, جس نفع کو وہ دوسرا پہنچا ہوا ہے اپنی 2 نمبری اپنی جو ہے وہ غلط نامی کے سبب پہنچا ہوا, یہ 1 نمبری کے سبب بھی اسی مقام تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجھے کو آپ کی بات سے مثال یاد آئی, مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حافظ اللہ کے بڑے بھائی تھے, تو وہ بہت خوددار انسان تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے انہیں. انہوں نے دوپہر میں فالسے یا کسی چیز کی پھل کی ٹوکری لے کے جانی, تو ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو تھوڑا سا ریٹ ان کا دوسری دکانداروں سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا. ہم لوگوں نے یہ کہنا کہ فلاں جگہ اگر کم مل رہے ہیں تو ہم ان سے نہ لے لیں. ان کا توکل اللہ پر اتنا تھا, وہ کہتے تھے آپ نہ لیں, وہ چیز سودا جیسا ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, میں جو چیز دے رہا ہوں وہ بہتر دے رہا ہوں, آپ نہیں نہ بھی لیں, اللہ میرے شام سے پہلے بکوا دے گا, اور یہ جو چیز میں نے دینی ہے آپ سوچ نہیں سکتے گاہک کہاں سے آئے گا. اور ایسے ہی ہوتا تھا, عصر کی نماز میں جب ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ اپنا سارا پھل بیچ چکے ہوتے تھے, جبکہ ظہر سے قبل وہ ساری ٹوکری لیے بیٹھے ہوتے تھے. ان کا اللہ پر یقین اتنا تھا کہ وہ اندازہ یہ کریں کہ وہ توکل اللہ کا ایسا رکھتے تھے کہ وہ لوگوں پہ رلائے نہیں کر رہے تھے. اصل میں نا بعض اوقات خریدار جو ہے نا اس کے اندر کے عیبوں سے نا وہ شناسے نہیں ہوتی, نہیں شناسائی ہوتی, جاننے والا بندہ میں سے زیادہ پیسے لے رہا اور ہے, بیان کرنے والا نا پورے اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا ہوتا, یا پھر کسی مصلحت کے تحت جو ہے نا وہ ہڈن رکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یہ بیان کروں گا بھی نا خصائص اس کے, تو یہ مانے گا نہیں, یہ سمجھے گا کہ یار یہ آپ نا خام خائی ریٹ زیادہ اس کی وجہ سے بھی. اس کو اگر آپ حجۃ الوداع کے پیغام کے تناظر میں دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ جہاں پر خون کی حرمت کا تذکرہ کیا وہاں پر مال کی حرمت کا بھی تذکرہ کیا, کہ مال بھی تمہارا جو ہے وہ حرام ہے, تمہارے اوپر ناجائز طریقے سے تم کھا نہیں سکتے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات بیان کی ہے, لا تأکلوا اموالکم بالباطل, باطل طریقے سے تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ. تو یہ بالکل جو ہے یہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ہے نا یہ بہترین اصول ہے کہ آپ حلال کمائی کریں, حلال ذرائع سے حلال روزی کمائیں, اور اس کے اندر خیر و برکت ہے. بالکل ایسے اس کے اندر خیر و برکت ہے. وہ صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے گندم والا, کہ گندم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ڈھیر میں ہاتھ ڈالا جب, تو دیکھا کہ اندر تو وہ گیلی ہے, اوپر جو ہے وہ خشک ڈلی ہوئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی. پر بظاہر جب وہ اپنا عیب بیان کر کے اپنی چیز کو بیچیں گے تو ان کو پہلے جتنا نفع تو نہیں ہوگا. اگر وہ لاکھ کی بکنی تھی, جی قربانی کے دنوں میں دیکھ لیں کہ جانور کے عیب چھپا کر وہ اگر وہ قربانی کے قابل بھی نہیں ہے, وہ دوندا نہیں ہے جانور, اگر بڑا جانور گائے کی صورت میں دیکھیں تو وہ اس لیے بیچ رہے ہوتے ہیں پکا کھیرا کے نام پر. حالیہ دنوں میں لینے لگا تھا, مجھے مسئلے کا پھر پتہ لگا کہ چترا بھیڑ کا بچہ تو لگ سکتا ہے لیکن یہ گائے کا یا بیل نہیں لگے گا, تو وہ کہہ رہے پکا کھیرا لگ سکتا ہے, اس کے دانت ہل رہے ہیں, چاہے وہ خود ہی لائے جائیں. بھیڑ کا بھی اس وقت لگے گا جب دوسرا جو ہے وہ مل نہیں رہا. اور رائٹ لیفٹ سے نا اور بھی کچھ جو ہے وہ بیچنے والے نا اور بھی آ کے تو ایسے جیسے مفتی نہیں فتوے دے رہے ہوتے, ہاں جی جی لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی لگ جاتا ہے. جو مطلب ہمارا روز مرہ کا ایک تجربہ ہے, یہ پھل والی ریڑیوں پر اگر آپ جائیں گے نا تو سامنے بڑی خوبصورت لگا دیتے وہ کیا کہتے ہیں باجی کٹھے ملنے جی. اچھا وہ کیا اس کے پیچھے جو ہے نا انہوں نے وہ دوسرے ذرا رکھے ہوتے ہیں,
تو جب ادھر سے دیتے ہیں کہتے ہیں یار مجھے ادھر سے دو, ہاں، کہتے وہ تو ہیں جی چھیڑو. پاجی ابھی صحیح ہے. ہاں اچھا جب وہی اگر یہ صحیح ہے تو اس کو آگے لگاؤ, ایسے ہی. آگے کیوں نہیں لگاتے پھر تم اس کو. تو اور یہ پھر آپ یہ دیکھیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ 10-15 میں نے خراب رکھے ہوئے, اگر وہ آپ کو اجازت دے بھی دینا آپ نے پیسے کم نہیں کروائے, وہ تولتے تولتے 2-3 دانے اس طریقے سے آپ کے سامنے ڈالیں گے کہ ایسے کیموفلیج کریں گے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ وہ خراب دانا یا آم کے اوپر وہ سٹیکر لگا ہوا زخم کے اوپر, اور ہاتھوں وہ کے ڈل جائے گا. ناپ تول ان کا ہاتھوں کا ایسا ہے کہ یہ انہوں نے پکڑا ہے, فار ایگزامپل سیب ہے یا آم ہے, یہ پکڑا اور اس طرح گھما کے کسٹمر کے آگے رکھیں گے بھی تو اس کا وہی حصہ آئے گا جو ایپل اندر ہی ہے. لائٹس کے ذریعے چھپایا گیا ہے. ہماری تو سب سے بڑھ کر جو یہ ناپ تول میں معاملہ ہے یہی بڑا شخص خراب ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں لین دین کے اندر ہی معاملات ہمارے درست نہیں ہے کہ ہم پھل بیچیں تو وہ ٹھیک نہیں, اگر ہم کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی خیانت کر رہے ہیں. اس معاملے میں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو ہے وہ کیا ایسے لوگوں کے لیے وہی احکامات کیا کیا اس میں جو پیغمبر علیہ السلام نے وضع کی ہیں. اس کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ ہی کافی ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہے, ناجائز ذرائع سے تم نہیں کسی کا مال جو ہے وہ لے سکتے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جاہلیت کے معاملے کو بھی ختم کیا. آپ نے فرمایا کہ سارے جاہلیت کے معاملے جو ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں, اور خود بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی اس میں سب سے پہلے دی, سب سے پہلے خود قربانی. فرمایا کہ جاہلیت کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہوتے تھے, جو معاملات ہوتے تھے ظلم اور زیادتی کے, اس کے اندر یہ مالی اعتبار سے بھی چیزیں تھیں, جانی اعتبار سے بھی چیزیں تھیں, حتیٰ کہ آپ نے کئی مرتبہ وہ بات سنی ہوگی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا بھی معاملہ تھا اس زمانے کے اندر, جاہلیت کے زمانے میں. جی یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی کہ سود پہلے اپنے خاندان کا جو سود تھا وہ معاف کیا, کہ آج سے جو سودی جو معاملات تھے وہ جو سود جمع ہوا تھا وہ لوگوں کو معاف کیا. اس طرح پھر ربیہ بن حارث ان کے دودھ پیتے بیٹے کا ذکر آتا ہے کہ اس کے قتل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر معاف فرمایا کہ آج سے وہ جاہلیت کے مطلب ہے کہ جو پچھلا جس پہ بدلا کیا, جو سبق مل رہا ہے اصلاح معاشرے کے لیے اس پہلو کے اندر وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم خود کو پیش کریں, اپنی ذات سے شروع اپنی ذات سے شروع کریں. جس طرح پیغمبر نے اپنی 40 سال کی زندگی پیش کی ہے, پہلے اپنی ذات کو پیش کیا پھر دعویٰ کیا ہے. بالکل ایسے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا جاہلیت کے سارے معاملات ختم, سود آج کے بعد ختم. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے ابتدا کی, اپنے رشتہ دار کا خون معاف کیا, پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ خیال رکھنا. سود معاف کیا اپنے چچا کا کہ بس میرے چچا عباس کا سود جو ہے وہ سب سے معاف ہے, کسی سے جو ہے وہ نہیں لیا جائے. تو اگر ہم معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو جو معاشرے کا سربراہ ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے سے اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کریں. ابھی سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی پوسٹ اگر آتی ہے نا تو پڑھ کے ہمیں اچھی لگتی ہے نا, تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اس کو اپلائی کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں فارورڈ کروں گا نا فلاں فلاں رشتہ دار کو یہ ٹیز کرے گی. خود کو ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں نا, اپنی ذات کو مائنس کر کے نا اگلے کو ہم جو ہے نا اس کو سنا رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کو صرف ہم اپنی اصلاح کے لیے ایک چیز کو لے لیں, نہ بھی فارورڈ کریں, تو ایک بندے کی بھی اصلاح سے جو ہے نا وہ معاشرہ بہتری کی طرف. ہم تو سمجھتے ہیں کہ 100 بندے کی ایک ہجوم کی اصلاح ہوگی تو پھر ہی معاشرہ قائم ہوگا, بہتری کی طرف پھر ہی گامزن ہوگا. معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے, انفرادی سطح سے لے کر اپنے گھر کے اگر ہم دیکھیں وہ کیا اصول و ضوابط ہیں کہ معاشرہ تو تب پرامن ہوگا نا جب انسان اپنے گھر سے ٹھیک ہوگا. تو وہ اس حوالے سے بتائیں کہ گھر کے حوالے سے والدین, رشتہ دار, عزیز و اقارب, اولاد, اس کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کے وہ کیا احکامات تھے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جس سے ایک گھر کے اندر سکون سے لے کر انفرادیت سے اجتماعیت تک معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر مردوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ خواتین کے حوالے سے خیال کرنا ہے تم نے, یعنی گھریلو معاملات جو ہیں وہ تمہارے بالکل صحیح ہونے چاہیے, ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا, ان کو مارنا نہیں ہے. اور گھریلو زندگی کو بہترین کرنے کا اصول بیان کیا وہاں پر کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچے کا خیال رکھے,
خاتون کی ذمہ داری ہے اس کی عزت کا خیال رکھے. یعنی کوئی بھی معاشرہ ہے اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ معاشرہ کیسے بہترین بنتا ہے. اکائی ہے. جی جی، ہر بندہ ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر رہ کر جب اپنے حقوق کو ادا کرے گا، پورا کرے گا، تو معاشرہ کبھی بھی نہیں بگڑے گا. اسی وقت بگڑتا ہے جب ہم اپنے حقوق سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب جو حکومتی لیول پر جو معاملات ہیں، اب وہ وزیر اعظم کے کرنے کا کام ہے یا صدر کے کرنے کا کام ہے یا آرمی چیف کے کرنے کا کام ہے، اور ہمارے معاشرے میں بتا کون رہا ہوتا ہے؟ ریڑھی کے اوپر پھل بیچنے والا. یہ کام ایسے ہوگا، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. پھر معاملہ بھئی آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور قیامت یہ والے ایسا دن آپ سے معاملہ سوال نہیں ہوگا. یہ ایسا معاملہ جس کے اوپر گھنٹوں جو ہے نا ڈبیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک کسی چوک میں کھڑے پر بھی تعزیت کے لیے آئے لوگ سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جبکہ نہ وہ ذمہ اتھارٹی داری نہیں ہے، ہے نا، ذمہ داری ہے. ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے. اب جب بندہ کرسی پر بیٹھتا ہے نا، پتہ اس وقت چلتا ہے. ہاں جی. اب یہ عمران خان کو باتیں کر رہے تھے، اب دیکھیں اب جب خود آئے ہیں تو پتہ چلا کہ یار یہ تو مجبوری ہے مہنگائی کرنا. اور میں ایسی مہنگائی مجبوری ہوگی کہ وہ 4.5 سال کا بھی جنازہ انہوں نے ایک دو ماہ میں نکال دی. جی جی. اسی طرح انعام آپ اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اصول و ضوابط، جب ہمارے رول آف لا نہیں ہے، قوانین کی پاسداری نہیں ہے، کیا بزنس کے اندر بھی لوگ جو نارمز کو فالو کرتے ہیں، آپ بزنس ڈیل کرتے ہیں، وہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ جو آپ کو ایسا ہو کہ آپ نے اعتماد کر کے چیز دے دی ہے اور اس اعتبار کے اوپر کسی شخص نے ٹھیس پہنچائی ہے؟ مجھے واقعہ مغل پورہ کے یاد آتا ہے، لاہور کا. چاولوں کا ایک بندہ تاجر تھا، تو وہ بڑے عرصے سے دے رہا تھا، اعتماد بن چکا تھا. اب اس نے ایک ٹرک لوڈ کروایا، اعتماد ایسا بحال کیا اس نے پہلے، کیونکہ وہ ایڈوانس پیسے دیتا تھا. اس مرتبہ اس نے کہا ٹرک بھیج دیں. اب ٹرک بھیجنے کے بعد نہ تو آج تک وہ بندہ کبھی واپس آیا ہے، نہ چاولوں کو پتہ لگا ہے. تو اس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ایسا یاد ہو کہ ہم نے اگر اعتماد کیا ہے تو فلاں شخص نے اس کو پورا بھی کیا ہے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو فلاں شخص نے ڈیل سے جو ہے وہ انحراف بھی کیا ہے؟ کوئی اپنے بزنس ڈیل کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ؟ کوئی بھی کام ہے نا، اس میں جب لالچ جب اس میں انٹر ہو جاتا ہے نا، تو پھر نقصان اٹھاتا ہے بندہ. تو اس طرح کے واقعات جس طرح کا آپ نے سنایا ہے، اس طرح کے واقعات مارکیٹ میں ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم تو اس سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ بندہ کوئی بھی کسی بھی کام میں فہم و فراموش بعض کا تو ہو بھی جاتا ہے کہ نقصان بندے کو ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا بہت ہاں جی رہ جاتی ہے. تو لالچ میں جب تک لالچ میں نہ بندہ پڑے تو تب تک میرا خیال ہے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، بندہ تحقیق کر لیتا ہے. اب ہماری مارکیٹ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے نے ایک سے موبائل لیے ہیں اور اٹھانے بھی آئی فون مہنگے والے موبائل، 2 2.5 3 لاکھ کا موبائل اٹھانا. اچھا جی، اٹھا کے تھوڑے دن بعد آ جانا، یہ جی میرا مال آیا. یعنی کہ لین دین اس نے یہ نہیں کہ صرف پیسوں کے اگینسٹ ہوا، اس کی پیمنٹ فٹافٹ کلیئر کر دینی، تھوڑے دن بعد آنا 20 پیس لے کے آ جانا، لیں جی میرا مال آیا. اچھا اس نے کوئی 2-4 مہینے 8 مہینے اعتماد اپنا بحال کیا سارا. وہ مال کتنے میں دے رہا ہے؟ اگر 2.5 لاکھ کا اس سے خرید رہا ہے نا، تو جب مال اپنا اس کا آتا 2,20,000 کا دے رہا ہے، 2,25,000 کا دے رہا ہے. اب اس اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ یار اتنا مارجن، اگر بندہ تحقیق کرے کہ یار مارکیٹ میں یہ چیز 2,50 کی ہے، کمپنی بھی اپنے سارے مارجن وغیرہ ڈیلر کو پروفٹ وغیرہ دے کے نا، تو دیکھے 2,35 کی بنتی، یہ 25 کی کیسے دے رہا ہے. لیکن لالچ بندے کے ذہن میں آ جاتی، اس کو جناب وہ اٹھائی جاتے ہیں، پیمنٹ کری جاتے ہیں. وہ جناب جب بھاگا بندہ تو پھر انہیں پتہ چلا کہ وہ ہار روڈ جاتا تھا، اس سے اٹھائے ہوئے 15 پیس اس کو سیل کرنے کم مارجن پہ. اس سے کوئی دوسرے یعنی کہ 3-4 ڈیلر ادھر رکھے ہوئے تھے، 3-4 ادھر رکھے ہوئے تھے، تو اس سے اٹھانے فون ادھر کم قیمت پہ. وہ کرا کے اس نے اس طرح جناب پورا جو ایک پلاننگ کے ساتھ جو گھپلا مارا نا، تقریباً کوئی 5-6 کروڑ کا صرف ایک ہماری مارکیٹ کا تھا. کیونکہ آپ کے موبائل ایکسیسریز میں اتنی چیزیں پنہا ہیں، اس میں موبائل کو کہتے ہیں کھولنا پڑے گا، کل ملے گا، ایک چیز بھی ریپلیس ہو جائے تو نہ ہی وہ جینون رہتا ہے اور نہ ہی اس کی ڈیوریبلٹی رہتی ہے. ایسے ہی. لیکن وہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ توکل میں کمی ہے. وہ توکل میں کمی ہے کہ بندے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے صبح اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہاں سے، تو رات کو آتے ہیں پوٹے بھرے ہوتے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو کہ یار اگلے دن ہمیں کیا ملے گا، کیا کھائیں گے، اور اگلے دن پھر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ پوٹے بھرے آتے ہیں. تو یہ توکل کی کمی ہے.
اگر اللہ پر توکل ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا حرام کما کے امیر ہوتا ہے، حلال کما کے بھی لوگ اللہ کا شکر ہے ایسے ایسے عروج کو پہنچتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے ایسے عروج کو پہنچتے ہیں کہ اچھا شیخ صاحب اسی طرح یہ بتائیے، ریاستی ذمہ داری کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا اگر تم میں سے ایک شخص ناک کٹا بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی پیروی کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرپرست کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، کسی بھی اگر ہم دیکھیں حکومتی سطح کے اوپر جب لیڈرشپ آتی ہے تو عوام میں جو رجحان پایا جاتا ہے بغاوت کا، یہ تو ایک بہت بڑی سطح کی بات ہے نا. ہمیں اپنے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں ہی دیکھ لیجئے، چاہے مدارس میں دیکھ لیں، تو نیچے ہر بندہ چودھری ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کے کیا احکامات ہیں کہ جب تم میں سے امیر مقرر کیا جائے اس کی اطاعت کرنی ہے کہ دلی طور پہ بغاوت کرنی ہے؟ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، وہ نیک ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، اس طرح کا اس طرح کا حکمران آنا جو ہے نا وہ اب شاید ناممکن سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر تو کوئی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو وہ تو کون کہتا ہے ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو ماحول نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہمارے حکمران ہمارے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، تو اسلام نے اس موقع کے اوپر بھی ہمارے ذمہ کچھ چیزیں لگائی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں تم نے ان کو راضی کر کے بھیجنا ہے، خواہ وہ تمہارے اوپر ظلم بھی کریں. یہ چھوٹے لیول کا جو عہدے دار ہے نا، یہ اس کا مسئلہ ہے. اور جو بڑے لیول کا عہدے دار ہے، یعنی جو حکمران ہے، تو اس کے خلاف بغاوت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کفر بوا پایا جائے. کفر بوا سے کیا مراد؟ کفر بوا سے مراد ہے کہ صریحاً وہ اسلام کی ایمانیات میں سے کسی کا انکار کر دے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے، قرآن مجید کا انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیتا ہے. یعنی اس طرح کی کوئی چیز جو کہ اسلام کے بنیادی ایمانیات کا حصہ ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کر، یعنی جس کے کفر کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر. اب اگر کوئی بے نماز ہے، اس کے اندر تو دو رائے ملتی ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر بوا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نبی علیہ السلام کا انکار کر دے تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن مجید کا انکار کر دے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے، کوئی دو رائے نہیں ہے. فرشتوں کے وجود کا انکار کر دے، کوئی دو رائے نہیں ہے. پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کر دے، کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ ہے کفر بوا. تو اگر کوئی اس طرح کا کفر اس کے اندر پایا جائے، پھر عوام کو اجازت ہے کہ آپ اس حکومت کے خلاف، اس حکمران کے خلاف خروج کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا کفر نہیں اس کے اندر پایا جاتا تو ویسے وہ ظلم کر رہا ہے، ناجائز مطلب ٹیکس لگا رہا ہے، کوئی کسی کو وہ مار رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی قتل کرنے کے لیے بھی آ جائے تو تم نے آدم کے دو بیٹوں میں سے جو بہترین ہے اس جیسا بن جانا ہے، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ تو اگر مجھے قتل کرے گا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. حابیل کی طرح جو ہے وہ تم نے ہو جانا ہے. اور اگر تلوار کی چمک جو ہے وہ تمہیں پریشان کرے تو کپڑا اوپر دے لینا ہے. یعنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہیں کرنی، ان کے خلاف نہیں جانا. جو ایک شکل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے علاوہ اگر وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم ان کو ان کا حق دو. وہ اگر تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بھی قیامت انہی کاموں کے لیے قائم ہونی ہے. جن کو دنیا کے اندر بدلہ نہیں ملا، قیامت والے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرے گا، ان لوگوں سے بدلہ لے کر دے گا. قیامت انہی کاموں کے لیے ہونی. اس میں جو ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی
اتنی منافقت چلتی ہے اس میں کہ اگر ایک جماعت ہے جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے یا ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں اس طرح کے، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں حکومتی لیول پہ یا کوئی نہ کوئی ان کا ارکان، کوئی وزیر کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا ہے یا ختم نبوت پہ کوئی اس کی سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے، یا کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کوئی جو ہے نا اس سے تبرہ ثابت ہو جاتا ہے یا کوئی سوشل میڈیا پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کون سی جماعت کا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں یار کون سی جماعت کا ہے. تو اگر وہ ہمارے موافق جماعت کا ہے ہم نے خاموش ہو جانا ادھر، جیسے کہتے ہیں نا ستو پی کے ہم نے سو جس جانا. طرح ابھی یہ دیکھیں حالیہ دنوں کے واقعات میں 2 گورنمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے ایک پتہ پھینکا TLP کے نام سے. موجودہ دور میں انڈین پارلیمنٹیرین نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے کوئی پتہ بھی نہیں ہلایا، جبکہ پہلے یہ سفیر نکالنے تک نکل پڑتے تھے. اب یہ خاموشی معنی خیز ہے کہ آپ نے صرف اس کا استعمال ایک موجودہ حکومت کو اتارنے یا اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ کیا تھا. اب آپ کی آواز کدھر چلے گی گستاخی کی؟ اور پوری جماعت جیسے پہلے آیا کہ نون لیگ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف کچھ ان کے اقدامات تھے، تحریک انصاف پہ بھی لگا. ایک جماعت جو ہے نا وہ بالکل خاموش، جو ان کے ہم نوالا ہے وہ بالکل خاموش ہے، اس سے سو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور دوسرے جناب آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا اس میں جب PTI آ گئی، اب وہ ان کے ہم نوالا تھے، اب وہ سو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت یہ بھی جو ہے نا خاص کر دیندار حلقوں میں تو نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر کوئی ختم نبوت کے خلاف کوئی دین بھی ہمارے کسی بھی شرعی حکم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اگر ہم ادھر یونٹی قائم اپنی نہیں کرتے تو صرف پولیٹیکل افیلیشنز کو چھوڑ کر یا ایون اپنی جو جماعتی پوزیشن چھوڑ کر اس میں سٹینس لینا خالصتاً دین کے لیے، یہ بھی ایک سمجھنے کا ایک اپنی حق گوئی کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح سے جی پلیز بات کو آگے بڑھاتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے نا یہ حکومتی لیول پر آپ صرف ان کو متنبع کر سکتے ہیں. جی بالکل منوا نہیں سکتے. آپ صرف ان کو بتا سکتے ہیں بھئی یہ تمہارا معاملہ یہ غلط ہے، اس کو ایسے تم درست کرو، اس کو اسلام کے مطابق کرو. آپ ایک میسیج دے سکتے تو عوام کو تنگ کرنا اور راستے بلاک کر دینا اور املاک کو نقصان پہنچانا یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے معاشرہ بگڑتا ہے. بالکل. اچھا شیخ صاحب اسی طرح اسی ضمن میں مجھے یاد آئی بات کہ ہمارے ہاں ہم صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے ہاں 1.5-2 کروڑ سے زائد مائنورٹیز بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص مائنورٹی سے اس کا تعلق ہے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اس نے جی فلاں اشتہار پھاڑا ہے، اور ہماری قوم اس وقت جو قوم حالانکہ اصولاً ہم قومی ہجوم ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم اس کو مارنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہت بڑا امتی ثابت کرنے کے لیے بلا تحقیق اس کو جلانے تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے حالیہ ہمارے واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمارے کاغذوں میں معافی نہیں ہے کہ ہم تصدیق کے بنا فتوے جاری کریں، بڑی دور کی بات، جان سے مار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے کیا ایسا پیغمبر علیہ السلام نے میسیج دیا جو ایک معاشرے کی تشکیل کا ایک ستون تو ہے ہر جگہ. اگر اس وقت بھی لوگ مائنورٹیز بھی ساتھ رہتی تھی، پیغمبر کالی کملی بھی اوپر رکھ دیا کرتے تھے چاہے وہ بیٹی کافر کی کیوں نہ ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو بالکل بھی کسی کو ٹالریٹ کرنے کے لیے یا اس کو برداشت کرنے کے لیے ہمارے ہاں تو اس صبر کا پیمانہ ہی نہیں، اور اتنا لبریز ہوتا ہے کہ اس کی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر مسلمانوں کے حقوق بیان کیا وہاں پر غیر مسلموں کے حقوق بھی ہیں. اگر غیر مسلم حربی نہیں ہے یعنی وہ اسلام کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، پرامن ہے اور اس کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے میں تمہیں نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الممتحنہ کے اندر کہ میں تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے تم نے. اگر آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو آپ ان کو کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہے تو ہم عوام کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس کے اوپر حد نافذ کریں. قانون ہاتھ میں لیں. قانون ہاتھ میں لینا یہ ہمارا حق نہیں بنتا. اور خاص طور پر ایسا ملک جہاں پر اس کا قانون موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس پر اپلائی نہیں کرتے، وہ اس کو لاگو نہیں کرتے تو یہ تو ذمہ داری حکومت کی ہے. قیامت والے دن انہوں نے جواب دینا ہے.
کہ تم نے قانون بھی بنایا تھا اور تم نے اس کو جو ہے وہ لاگو بھی نہیں کیا، تو ذرا حساب دو. پھر معاملہ تو ان کا ہے اللہ کے ساتھ. لیکن عوام جو ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں بات سنتے ہیں یا ان کو پتہ چلتا ہے تو پہلے حکومت تک وہ معاملہ پہنچایا جائے، وہ تحقیق کریں، تحقیق کے بعد جو فیصلہ ہوگا پھر اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ قانون لاگو ہوگا. اب کئی مطلب باتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ بندہ قتل ہو گیا، ختم کر دیا، بعد میں پتہ چلا یار وہ تو معاملہ ہی ایسا نہیں تھا. ہاں جی، وہ آپسی کوئی رنجش نکل آتی ہے، یا پھر وہ اس سے جو اس کی ذمہ داری ہیں اس کی آؤٹ پٹ. ہاں جی شیخ صاحب، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے، معاشرے میں بگاڑ سے بچنے کے حوالے سے سود کا جو حرام قرار دینا تھا. ہمارے ہاں اس وقت پورا ملکی نظام سود پہ چل رہا ہے. ملک کی معیشت کی تباہی بالکل اگر یہ دیکھیں تو سودی نظام کی وجہ سے ہے. تیسری بات اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو قسط IMF کی دینی پڑتی ہے، اور اس کا جو بوم ہمارے پر ہر 15 دن کہہ کر کہ نہیں آج پیٹرول بڑھے گا، اور اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ یہ عذاب کی صورت میں حکمران نازل ہوتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے. تو یہ سارا نظام جو سودی نظام ایک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اور سودی نظام پر چل رہا ہے، اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کیا تھے؟ دوسرا یہ بھی وضع کیجیے کہ جو چیزیں ہمارے ہاں لی جاتی ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں لوگ، اب اس میں بڑی اچھی شکل بیان کرتے ہیں اسلامک بینکنگ. ہر بینک نے اپنے گرد ایک شیلڈ، ایک لبادہ اوڑا ہے، اسلامک بینکنگ، مائکرو اسلامک، مائکرو فائنانس اور مختلف اسلامک بینکنگ، ہر ایک نے لبادہ اوڑا، اور وہ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گاڑی 20 لاکھ کی جو تھی وہ 25 میں دی ہے، آپ اس کی انسٹالمنٹ جو دے رہے ہیں وہ آپ اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں، اور اس لیے اس کی جو اصل قیمت سے اس کی جو قیمت آپ ادا کریں گے وہ زیادہ کریں گے. میں دونوں پہلوؤں پر آپ کی جو ہے وہ نظر چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے حوالے سے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح طور پر فرمایا تھا کہ یہ ختم کر دیا جائے گا. آج کے بعد یہ ختم ہے، بلکہ سب سے پہلے حضرت عباس کا سود جو ہے وہ ختم کیا ہے. اس سے پہلے بتایا تو سود جو ہے یہ ایک ظلم کی شکل ہے. غریب آدمی وہ غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے اس نظام کے اندر، اور امیر آدمی جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اپنے خلاف جنگ قرار دیا. اب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بندہ جنگ کرے اور جیت جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ملک سودی معاملات کے اوپر کھڑا ہے اور پھر چین اور سکون مل جائے، یہ ممکن نہیں. اور ڈوبتے جا رہے یہ ہمارے سامنے ہے، سامنے مثال ہے. مطلب کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں جو ہماری صورتحال ہو رہی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سکون مل سکے اور معاشرہ ہمارا جو ہے نا وہ بہترین ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ IMF کے معاہدے توڑنے پڑیں گے، ان سے جان چھڑانی پڑے گی. اور یہ تو حکومتی لیول پر ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی لیول پر سودی معاملات ہیں ان سے بھی جان چھڑانی پڑے گی، پھر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنتا ہے. تو یہ حجۃ الوداع کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنے معاملات سود کے اوپر نہ رکھو. حلال کمائی تھوڑی بھی ہو لیکن اس کے اندر برکت ہوگی. اور اس میں بے شمار شیخ صاحب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ سود ہے. جیسے یہ موبائل کا بیلنس ایڈوانس لے لینا، وہ اگر 15 روپے ایڈوانس آئے ہیں تو جب آپ بیلنس کروائیں گے تو وہ 18-19 روپے کاٹتے ہیں اس کا جو پلس کر کے. یہ بھی اسی میں آتا ہے. جی بالکل. اس کے اندر نا 2-3 اصول ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ لینا تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. وقت کی وجہ سے جو اضافہ ہے، اگر آپ کسی سے کوئی پیسے لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، لیکن تاخیر کی وجہ سے آپ کے اوپر جرمانہ لاگو ہو جاتا ہے وقت کی وجہ سے، وہ سود کے زمرے میں آئے گا. نہیں، اس میں تو کہتے ہیں نا کہ ادھار کی وجہ سے جو نفع آئے گا
وہ سود کے زمرے میں آئے گا. یہ تو ادھار ہی ہے نا, یہ کمپنی ادھار دیتی ہے اپنے کسٹمر کو سارا. جب ہم نے یہ اصول سمجھ لیے, وقت کی وجہ سے جو اضافہ ہے وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا, ادھار کی وجہ سے جو اضافہ ہے وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. اب ان اصولوں کو جب ہم لاگو کرتے ہیں یہ اپنے کاروباروں کے اوپر, تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایڈوانس لوڈ لینا یہ بھی غلط ہے, قسطوں کا کاروبار شیخ صاحب یہ میرے خیال سے ہمارے جو سیریز ہے نا اس حجۃ الوداع کی سیریز کے اندر ایک سود کا الگ مکمل ٹاپک جو ہے نا اس کا موجود ہے. ہاں جی, اس کے اوپر اس میں تو ڈیٹیل میں اس میں بات ہو جائے گی. اس کا مین ابھی ہمارے پروگرام کے ساتھ جو تعلق ہے میرے خیال کہ معاشرے پر بگاڑ اس کا جب یہ مین شاہ صاحب ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے, ہاں جی, غریب پستہ گھر بک جاتا ہے جی, خودکشی کرتے ہیں لوگ. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے, وہ مقروض ہو کر دھنس جاتا ہے, حتیٰ کہ کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں صرف اس بنا پر کہ وہ انسٹالمنٹ نہیں دے سکے, جگہ بدلنی پڑی, فیملی میٹرز ڈسٹرب ہوئے اور الٹیمیٹ وہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی ایسے مسائل, اس کے گھر خراب ہو گیا. تو یہ چیزیں معاشرے بگاڑ کا. اور شیخ صاحب کوئی ایسا پہلو جو حجۃ الوداع کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کیا, ایک معاشرے کی ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ یا ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے, اس حوالے سے کوئی اور جو پہلو جس کا رہتا ہے اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ بھی بیان کیا تھا حجۃ الوداع کے اندر کہ میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے اللہ کی کتاب, شریعت, دین. تو یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے اندر یہ کلیدی کردار ہے اس کا کہ جب ہم شریعت کو لاگو کریں گے اپنے اوپر بھی اپنے معاشرے کے اوپر بھی تو معاشرہ بہترین ہو جائے گا. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جو اس معاشرے کی صورتحال تھی, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, راستے جو ہیں وہ بالکل تباہ تھے, کوئی بھی سفر نہیں کر, بلکہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, اور فخر کے ساتھ وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے باپ دادا نے اتنے قافلے لوٹے اور یہ کام کیا اور اتنے لوگوں کو قتل کیا, یعنی یہ ان کا طریقہ کار تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں اور دین اسلام کو لاگو کیا ہے, کتاب اللہ کو لاگو کیا ہے, یہاں پر کتاب اللہ سے مراد پورا دین اسلام ہے. جب دین اسلام کے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں, آپ دیکھیں انہی صحابہ نے جو پہلے کی حالت بھی دیکھی تھی اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کی حالت بھی دیکھی ہے. آپ نے حضرت عدی کو فرمایا تھا اگر تو میرے پاس زندہ رہا تو دیکھے گا ہیرا علاقے سے ایک خاتون اکیلی بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے گی اور اکیلی جائے گی, اور کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا, صرف اللہ کا ڈر ہوگا اس کے دل میں. اور حضرت عدی نے دیکھا اس خاتون کو, یعنی صحابہ کی زندگی کے اندر ہی راستے پرامن ہو گئے. اور خواتین کے حوالے سے جو ان کو مقام اسلام نے دیا ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی ایک معاشرہ جب سنورتا ہے تو سب کو فائدہ ظاہر ہے. اس کا جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتایا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو, تم گمراہ نہیں ہوگے. جب نچوڑ دے دیا, جب ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں گے نا تو ہم گمراہ بھی نہیں ہوں گے, ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا. جی ناظرین, اس میں آپ نے سنا ماشاءاللہ دونوں ہمارے جو مہمان شخصیات کا پوائنٹ آف ویو بھی. یقیناً خطبہ حجۃ الوداع ہماری معاشرتی, تہذیبی, مذہبی, معاشی ان تمام چیزوں کے حوالے سے دیکھیں ایک مرقع ہے, ایک نچوڑ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, جن کے گولڈن رولز, سنہری اصولوں پر جن پر ہم کاربند ہو کر عمل کر کے نہ صرف اپنے گھروں کو بلکہ ایک معاشرے کو پرامن معاشرہ, کامیاب معاشرہ, خوشحال معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. اسی سلسلے کی اگلی کڑی اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.